الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان والقرآن بالفعال للعبد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اونچی آواز نال درود شریف پڑھو، مجلس بابرکت ہو. صاحب صدر گرامی قدر
حضرت مولانا قاری منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میرا خیال ہے کہ میرے عزیز محترم خطیب اسلام پیر طریقت حضرت مولانا سید ابوبکر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ لمبی گفتگو کرے سن اور میں آج تھوڑا ریسٹ کرے سا، لیکن شاہ صاحب نے میرے ذہن مطابق تھوڑی واز کی تھی۔ میں ابتدائیہ انہاں دے چند جملے سندا پیا ہمیں جہدے اُتے وہ اس گل تے زور دے رہے ہیں کہ میرا اللہ جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندے دے نال بہت زیادہ محبت تے پیار کریں دے، حتیٰ کہ دنیا دے اُتے ایک ماں دا پیار ضرب المثل تصور کیتا ویندے کہ کتھائی محبت تے پیار دی مثال لیونی ہوئے کہ دنیا دے سب تو زیادہ پیار کرن والی ہستی کون ہے، تو جواب مل دے کہ ماں بھویں کوئی بھی ہوئے، انسانہ وچوں یا حیوانات وچوں، پرند و چرند وچوں بھی، فرمایا سب تو زیادہ پیار کرن والی ہستی وہ ماں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ پاک فرمیندن حدیث قدسی ہے کہ اگر دنیا دی ایک ماں دے برابر 70 ماما دا پیار جمع کرو چاہ تو میرا اللہ اپنے بندے نال 70 ماما تو بھی زیادہ پیار کرے۔ یہ علماء کو لگال سن دے رہا دے، پیچھے وہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ جگہ میں بندہ بڑھائے نہیں، یہ دنیا دے ون کے کوئی اچھے کام کرن دی اندے کولو توقع نہیں ہے۔ میری گال سمجھ دے کیوں؟ وجہ کہ اس انسان دی جڑی حیات ترکیبی ہے نا، تخلیق کے جڑی وہ دے اندر جتنے مادے پاتے گئے کوئی ایک مادہ بھی چنگا کوئی نہیں۔ اسا خان چودھری ملک علامہ مولانا بڑے بڑے، لیکن ساری حیات ترکیبی ہوا، مٹی، پانی، بھاپ، کتنے چیزاں نال بڑے؟ 4 اربع عناصر کو آدم، ہوا، مٹی، پانی، بھاپ۔ مٹی کا جب تجزیہ کیتے اندے تو نکتے بخل، بخیل پن، کہ جیڑی شے مٹی دبا دو زمین قابو کر میں دیئے بلا نکل دی نہیں۔ ایک بندہ بخیل ہے، ایسا ہوتے کو پوچھے میاں بخیل اور بہت زاہد بہربر بہشتی نباشت بحب و خبر، بخیلت بری شے ہے
بہشتی دے اندر بخیل نہ ویسی تو بخل کیوں کرے نے؟ وہ بندہ آدھے میرے اندر مادہ ہے مٹی دا تے مٹی متقاضی ہے بخل دی بخیلت دی، فلہذا میں بخیل۔ ایک بندہ ہے نیکی بھی کرے دے لیکن ریاکاری کرے، دکھلاوا کریں دے۔ اے جی میں ایسا کول خانے دے ویندے ہیں نا، دے دے ہیں بندے ایویں تسبیح اگوں ہاتھ اتھا رکھ کے اوے یار اے فلانا کم اوے پلیٹا اتھا یعنی وہ تسبیح لٹک دی ہوئی ہوندی ہے تاکہ دو لوگ دیکھیں بے خیر نال اے صاحب جو تشریف گہنا پڑھتا شڑتا کیا پہ کیا نہیں پڑھتا ہوندے میں نہیں ہوندہ اکثر و بیشتر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریاکاری ایک بندے کو آنکھیں سے نہیں آ تو ریاکاری کیوں کریں دے، دکھلاوا کیوں کریں دے؟ وہ دے آدھے میرے اندر میاں مادہ ہوا دا، کسی شاید مادہ ہوا دا تے ہوا متقاضی ہے چاہ دیئے چھوٹا جیاں بوڑا ہوا دا خوشبو دا ایویں کڈو پھیل میں دے اگاں 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 اگاں، ٹھیک ہے نا؟ میں ریاکار ہاں، میں جڑا کم کرے نا میں ان کو ڈسے نا دکھے نا لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ حاجی صاحبین یہ نمازی صاحب ہیں۔ میری گال سن دے پہلے کتنے چیز ہوگی ڈو ایک بندہ ہے حریص ہے حرص کرے دے یہ زمین میری ہوئے یہ میری ہوئے یہ قلعہ گننا 2 قلعے گننا چاہ آج جناب کوٹھی گننا یہ بنگلہ گننا اللہ دی راہ سے خرچ نہیں کرے دا جائیداداں بنے دا ودے ان کو آنکھیں سے میاں یہ حرص جرا ہے منع ہے شیطان لا کام میں ودے میں کیوں نہ کرا میرے اندر مادہ ہے پانی والا پانی حرص دا متقاضی ہے ایمیں ایک گلاس پانی دا سٹو اگاں بدسی اگاں بدسی اگاں بدسی بن نہ دے رکدا نہیں ویلا پے ایویں ہے نہیں تو بندہ آدھے میرے اندر مادہ ہے پانی والا پانی حرص دا متقاضی ہے میں کیوں نہ کروں؟ ایک بندہ ہے بڑا عقل خاں غرور والا تکبر بڑائی میں علامہ صاحب میں مولانا صاحب میں ملک صاحب میں خان صاحب وہ یار کیوں تکبر کریں دیں؟ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد بھئی یہ شیطان دا کام ہے وہ کبر کریں دا ہے تکبر کریں دا ہے شیطان نہ بن رحمان دا بندہ بن کیوں تکبر کریں دیں؟ وہ آدھے میاں میرے اندر مادہ ہے بھا والا بھا تعلی کو پسند کریں دیئے بلندی کو اونچائی کو انہیں تیری بالو بھا چھڑک سی اتا ویسی بھئی اتا ویسی تو میرے اندر چونکہ بھا والا مادہ ہے اس واسطے میں اکڑ خانی کیوں نہ کروں؟ میری گال غور نال سنی 4 چیزاں ہیں 4 عناصر آکھیا میں دے جیدر آل بندے دی تخلیق ہے جلے 4 چیزاں دا تجزیہ کیتے سے نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلیا نتیجہ کوئی چنگا کوئی نہیں نکلیا حرص بری چیز ہے اکڑ خانی بری چیز ہے ریاکاری بری چیز ہے بخل بری چیز ہے اللہ فرمائے میں کو پتا ہی میرا بندہ یہ کچھ آکسی لیکن انہاں ساریاں چیزاں دا میں علاج بھی بیان کیتے اور وہ علاج اپنے قرآن دے اندر بیان کیتے کس دے اندر بیان کیتے والوی فرمایا میں کو پتا ہا جو اے میرا بندہ بھول ویسی خطاواں کرے سی عصیان کرے سی نسیان کرے سی نافرمانیاں کرے سی
ول جس وقت نافرمانی کر باسی کہ میرے غراتی سی اکڑی سی تے کہ میرے بوئے تے آسی تو میں رب العالمین میں تے ہر حال دے اندر ادھے نال پیار کرے نا ادھے نال محبت کرے نا اے منے دیتا بھی پیار کرے نا نہیں منے داتا بھی پیار کرے نا اے فرما برداری کرے تا بھی محبت کرے نا اے نافرمانی کرے تا بھی محبت کرے نا اے میرے بوہے تے آوے تا بھی میں دینا اے میرے بوہے تے نہ آوے تا بھی میں عطا کرے نا اس واسطے میں اپنے بندے دی بخشش دی خاطر دی مغفرت دی خاطر کو معاف کرن دی خاطر بہانے تلاش کرے نا بہانے گلے نا انہا بہانیاں دے وچوں میں کچھ سیزنل پروگرام ترتیب دے چھوڑیں کہ سیزن دے اندر ہر شے عام بھی ہونی ہے سیزن دے اندر ہر شے سستی بھی ہونی ہے تے سیزن دے اندر ہر چیز درہ بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے تو میں اپنے بندے واسطے سیزنل پروگرام بنائیں گی کہ انہاں پروگراماں دے اندر اے آکے حصہ گنے میرے بوہے تے آوے میرے دروازے تے آوے میں نیکیاں دی رفتار تیز کر چھڑے نا نیکیاں دی رفتار کو ودھا چھڑے نا سفر ہی کوئے لیکن بندہ پیدل ونجے ملتان تک ترائے دیوانا لگ دیاں موٹر سیکل تے ونجے 6 گھنٹے لگ دیں کار تے ونجے 2-2.5 گھنٹے لگ دیں کراچی ملتان اگر جناب بس تے آوے 15 گھنٹے لگ دیں جہاز تے ونجے 1 گھنٹہ لگ دے سفر ہی کوئے لیکن رفتار ود گئی اللہ فرمے دے انہا سیزن دے دنہ دے اندر میں نیکیاں دی رفتار ودھا چھڑے گا میری گال سمجھ آنی نیکیاں دی رفتار کیا تھی میں دیئے ود میں دیئے او سیزن کڑن شروع تھی دے او اللہ پاک رجب دے مہینے کو لو شروع کرے دے کیڑے مہینے کو لو رجب دے مہینے رجب دے اندر کیا ہوئے میرے دیکھو نا بھائی رجب دے مہینے دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئے کیا نصیب ہوئے معراج نصیب ہویا اللہ دی رحمت متوجہ میرے آقا معراج دے اتے گئے نا میں واقعہ بیان نہیں کرے گا جو رجب دا مہینہ گزر گئے اور شعبان دا مہینہ آگئے اگو رمضان مبارک آیا کھڑے رجب المرجب دے اندر جب میرے آقا میرے محبوب لاؤ خراس کر کے عرش کراس کر کے قلم کراس کر کے کرسی دنا فتد اللہ قاب قوسین دیا منزلہ طے کر کے عودنا اللہ دے قریب ہو گئے نزدیک ہو گئے قربت دے اندر اپنے رب دے نال گلہ کیتیاں نے اپنے رب دے نال گفتگو پھر بننے اور وہی میں آمنے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بلکہ میرے آقا نے اس بلندی تے بن کے اس اونچائی تے بن کے اپنی جبین نیاز اپنی پیشانی اللہ دے حضور جھکا چھوڑیے کیا کر چھوڑی جھکا چھوڑیے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات اسا اللہ دے حضور نے جھک دے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء امام الرسول فخر الرسول حادی السبل اولین دے سردار آخرین دے سردار ملائکہ دے رسول فرشتیاں دے رسول جبریل دے رسول میکائیل اسرفیل اسرائیل دے بھی رسول آدم دے بھی رسول ابراہیم زکریا یعقوب یوسف یونس موسیٰ
موسیٰ کلیم اللہ دے بھی رسول، آسمانہ دے بھی رسول، آسمانی مخلوقہ دے بھی رسول، صاحب ضحا، صاحب دنا، صاحب فتد اللہ، صاحب قاب قوسین، صاحب اودنا، صاحب علم نشرہ لکا صدرک، لیکن جھکے پین کے دے سامنے اللہ ہوتے چاہ کہندے سامنے تو حضور دا جڑا امتی ہو سی وہ کہندے سامنے جھک سی چپ تھی گئے بیٹھے۔ اگلے دن سوشل میڈیا تے ایک تصویر آئی ایک بندہ کہے اللہ دے ولی دی مزار تے ویندہ پہ اور گچی دے اندر پٹا پاتا، کیا باتا پٹا پاتا ہوئے، پٹا کڑی شے کو پہنے ہوئے، ناراض نہ تھی وہ کتے کو پہنے ہیں، انہاں لکھے کہ میں سگے باہو ہاں حضرت پیر باہو دی دربار دا کیا ہاں کتا ہاں، سگ آدھن فارسی کتے پڑا پاتا ہوئے بندہ نہ آلے وہ پہلے ہی میں ٹردہ آئے وہ بیا بندہ ہوندہ وہ پٹا جا پکڑی بندے ول آہستہ آہستہ جلے گیٹ کراس کیتے وہ ایویں اینا کونیاں دے بل زمین دے لیٹ کے اویں جیویں جانور ٹر دے اویں ٹردہ جو ہی مہاڑی آئیے جیویں نماز والا سجدہ کریں دے ایویں سجدہ شروع کر لیتے سمجھ آ رہی یعنی این دور دے اندر بھی یہ حالات یہ واقعات یہ چیزاں واس تقریر دا مقصد جتنا اصلاح عمل دی ہوں دیئے اتنا اصلاح عقیدے دی بھی ہوں دیئے کہ اگر عقیدہ صحیح ہو سی اعمال قبول ہو سن، عقیدہ صحیح نہ ہو سی اعمال قبول نہ تھی سن۔ اے لوگوں کسے بھی مسلک نال تعلق رکھ دے ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہ اللہ دا قرآن میرے ہتھاں دے اندر 16واں سپارہ ہے اندے آیا کھڑے کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بہاڑے قیامت دے او لوگ جنہ دا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ نال شرک کیتے نے، فرمایا پہاڑوں دے برابر اعمال کیوں نہ گھننا میں اللہ دے فلا نقیم لہم، میں نہ کرے سا دہاڑے قیامت دے انہاں دے اعمال کو وزن یعنی تلاوڑے وزن اچ بھی نہ گھننا سا انہاں دے عملہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دے حضور جس وقت سجدہ فرمائے مالک نے فرمایا اے میرے حبیب منگو کیا منگنا چاہتے ہوئے؟ اور لوگوں میرے آقا نے اپنی ذات واسطے کچھ نہیں منگیا، گھر والیاں واسطے کچھ نہیں منگیا، بیویاں واسطے کچھ نہیں منگیا، بچیاں واسطے کچھ نہیں منگیا، جی نواسیاں واسطے کچھ نہیں منگیا۔ کیوں کہ میرے آقا تو میرے محبوب سے پہلے فرما چکے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے مہاجر جنتی، میرے انصار جنتی، میرے صحابہ جنتی، میرے اہل بیت جنتی، میرے حسن حسین صرف جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں دے سردار، میری فاطمہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں دی سردارہ، یہ صدا کی جائے۔ میرے آقا نے خود فرمائے
اے لوگو میری فاطمہ جنتی عورتاں دی سردارہ، میرے حسن حسین جنتی نوجواناں دے سردار۔ تو حضرت علی کو فرمایا علی دن قیامت دے جنت دے اندر جتنا میرا مال لو سی سامنے تو نہ محل لو سی، تو آج اس معراج دی رات سجدے دے اندر میرے آقا کی دی خاطر مندے پہن اپنے واسطے نہیں، اولاد واسطے نہیں، آل بیت واسطے نہیں، صحابہ واسطے نہیں، بلکہ میں تلا چاہوں شادو خان دے علا کے والے دوستو پڑھو حدیث دیا کتابوں، میرے آقا نے اس وقت بھی اگر منگے تا اپنی امت واسطے منگے۔ کہنے واسطے منگے؟ تو آدھے واسطے منگے، میرے واسطے منگے۔ کہ ریشہ ہے کہ اللہ میں کو تا معراج کرائی میری امت دا معراج وچوں حصہ چاہیے ہے۔ کیڑی شے وچوں؟ معراج وچوں۔ کسی چوں؟ معراج وچوں حصہ چاہیے ہے۔ اللہ میں منگدا پیاں تو اکشی جو منگ میں منگدا، میری امت گناہگار ہو ونجن، خطاکار ہو ونجن، سیاکار ہو ونجن، لیکن میں کو معراج کرائی، میں کو امت واسطے بھی معراج جو حصہ چاہیے ہے۔ مالک لم یزل نے فرمایا اچھا میرے حبیب اتنی اونچائی تے آکے اتنی بلندی تے آکے معراج جو حصہ بنگی، معراج دے اندر میں اللہ نے تے کو اپنا دیدار کرائے ونجو اپنی امت کو آکھنی گئے تو تہاڈا معراج بھی جو حصہ وہ حصہ کیا ہے؟ الصلاة معراج المؤمنین۔ نماز مومن دا معراج، نماز مومن دا کیا ہے؟ معراج ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ دی عبادت میں کرنی ہے جی میں اللہ کو دے پہ میں اگر ایمین میں کر سر دے تو یہ ضرور یقین کرو کہ میرا اللہ تو کو دے پہ۔ تو حضور علیہ السلام معراج دے موقع دے ہوتے امت واسطے ترائے تحفے گن کے آئین، پہلا تحفہ نماز والا، دوجا تحفہ روزے والا، تریجا تحفہ سورہ بقرہ دیاں آخری آیات جڑیاں میں تلاوت کریں گا پیامی، یہ اللہ نے سوائے حضور علیہ السلام دی امت دے بیا کہہ کو نہیں عطا فرمائیاں۔ سب کو پتہ ہے؟ بولو دے صحیح نہیں ہے پتہ۔ چلو میں تو یہ ذرا آسان کر کے دساؤں۔ فوتگیاں تھی نہیں جی، موت فوت تے ویندے وے جنازے والے جنازہ پڑھ کے لگے ویندن، جڑے خاص رشتہ دار ہوندن دوست ہوندن وہ قبرستان ویندن نہیں ویندن، جلے قبرستان ویندن میت کو دفن کریں دن، سالے تے الزام ہے بھی یہ دیوبندی دعا نہیں مانگ دے، سن دے بے یہ دعا نہیں مانگ دے۔ اسادیں جلے میت کو دفن کرو، ہک حافظ صاحب سراندو کھڑ دے، بیا پواندو کھڑ دے، یہ میں نا ہر صاحب جڑا پواندو کھڑے وہ کیڑیاں آیتاں پڑھ دے؟ سورہ بقرہ دیاں آخری آیات سن دے بیٹے بھی، سورہ بقرہ دیاں آخری آیات۔ معلوم ہویا اتنا بڑا تحفہ تھا ہن جو دنیا تو ویندے ہوئے بھی ای بندے کو ایو تحفہ پیا نہیں لیتے۔ ہن دنیا نال واسطہ راستہ نہیں، لیکن ایو تحفہ جڑا حضور معراج تو گھننا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ وہ تحفہ ہے
اے چھیکڑتے بندہ جلے دنیا تو ویندا پیے فرمایا اون ویلے اے تحفہ اے عطا کیتا ویندے تے میرے آقا نے فرمایا توجہ کرائے الزام لاون والے کو نسائے میرے محبوب نے فرمایا ہونا اے پڑھن دے بعد اپنے بھائی دی میت تے قبر تے اتنی دیر کھڑے ہو کے تلاوت کرو ذکر اذکار کرو تسبیحات کرو درود شریف پڑھو مغفرت دی دعا منگو جتنی دیر تک ایک اٹھ کو ذبح کیتا ونجے ذبح کر کے اندیاں چمڑا اتاریا ونجے چمڑا اتار کے اندیاں بوٹیاں بنائیاں ونجن بوٹیاں بنا کے ان کو تقسیم کیتا ونجے اتنی دیر تک اپنے بھائی اپنے والد اپنی بیوی اپنا عزیز اپنی عزیزہ اندھی قبر تے کھڑے ہو کے ذکر اذکار تسبیحات دعا تکبیر تحلیل اللہ اللہ کرو دعا منگو تاکہ توالی موجودگی دے اندر ان دے سوال و جواب دا معاملہ آسان تھی ونجے جی بھائی میں علماء دیوبند آدھنا جی خادم ہوں میں ذمہ داری نال مسئلہ بیان کرنا بیٹھا منبر رسول تے بیٹھا قرآن میرے سامنے ہے ہن اساں دعا دے قائل ہیں یا اساں دعا دے منکر ہیں یار اللہ تے چاہ لے دے نہیں وے تساں تواڈے میں کو پتہ ہے تواڈے کولو سوائے ای دے بیا کوئی جواب نہیں جو آکسو وہ جو آتے ہیں یہ جواب کون آتے ہیں وہ کیا ہے میں تو آپ آدھا بیٹھا قرآن اگو رکھی بیٹھا ہاتھ رکھی بیٹھا منبر رسول تے بیٹھا کتنی دیر دعا کرنی ہے جتنی دیر اٹھ زبا تھی وے اندھا چمڑا اتاریا ونجے چمڑا اتارن دے بعد گوشت دیا بوٹیاں بنائیاں ونجن تقسیم کیتیاں ونجن اتنی دیر اپنی میت دی قبر تے کیا کرنی ہے دعا کرنی ہے تکبیرہ تحلیلہ تسبیحات ذکر اذکار تلاوت کرے دے کوئی اللہ تو آلہ مولوی تا منزلہ دے کے تے پیسے گھندا تے پاسے دے تھی ویندے منزل دے میں ویلے اتھا ہیک واری اتھا لاؤ وط میت چاہو وط لاؤ وط ایمیں کریں دے نہیں کریں تو سا پیسے ہیک دیمار نہ دے ہو دیکھا ان کو آنکھوں تو کو منزلہ دی ویندے ناراض نہ تھی وے پیسے بند کرو چاہو کریں دے چپ تھی گئے بیچارہ اختلافی مسئلہ نہیں میں قرآن کا مسئلہ بیان کرنا بیٹا میں دعا کا مسئلہ تو انہیں سیدھا بیٹھا اور وہ تحفہ لے سیدھا بیٹھا جیڑا تحفہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو گھن کے آئے جی بھائی ولا اکسو آکھنا تو چاہے کیونکہ گال سارے حضرت توس صاحب رحمت اللہ علیہ کہ خط آیا چھامنی بندہ رومن پہ گیا کہ کیوں انہوں نے گھروں خط آئے جو تیری بیوی جڑی ہے نا وہ بیوہ تھی گئی ہے رنڈڑ تھی گئی ہے اے وہاں کہ اللہ دا بندہ سوچ تو جیندہ بیٹھے ہیں وہ کی میں بیوہ تھی گئی ہے کی میں رنڈڑ تھی گئی ہے وہ تے مرن دے بعد تھی ہوئے وہ کہ سوچے دا میں ہی جو بیٹھا ہمیں لیکن وہ جو ہاتھے پر تو وہ کہ نہیں یہ میاں اہل بیت کو نہیں منے دے شان نہیں منے دے نعوذ باللہ شان گھٹے دن میرے دوستوں میرے بزرگوں شان دیوان والا کون ہے اللہ گھنن والے ہن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین کہ جنتی نوجوانہ دے سردار میرا حسن تے میرے حسین ہے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت اسا منے دے بھی ہیں بسط دل و جان تسلیم بھی کریں دے ہیں
یہ عقیدہ رکھ دے ہیں کہ جیڑا بندہ ایک وال برابر بھی شان گھٹیں دے ایسا بندہ خارج از اسلام ہے، دین نال اسلام نال اندہ کوئی تعلق کوئی نہیں ہے۔ اسا لکھا کو بیٹو کو تو سبتو بات وہ جو آدھے پڑے وہ بھائی وہ دے نال سارا واسطہ نہیں، وہ دے نال واسطہ سارا نہیں کی۔ میں گزارش کرنیا میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توفہ کی نین نماز والا نمبر 1 توفہ کی نین روزے والا جلے گھن کے آئے علماء کو سن دے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار حضور کو آکے واپس والونجو میرے آقا جب آخری مرتبہ گئے ملے ہن 50 نمازاں ملے ہن 6 مہینیاں دے روزے اور اللہ پاک نے فرمایا ما یبدل قول لدیا اے میرے حبیب میرے ہاں گال تبدیل نہیں تھی دی بات تبدیل نہیں تھی دی گال میری ہوئے لیکن تساں بار بار آئے ہوئے میں اللہ تیری عظمت کو تو بالا کرن واسطے تیری شان کو اونچا کرن واسطے ایک انعام عطا کرنیا اپنی امت کو بن کے کھائے پرسن 5 ثواب 50 دنے سو رکھے سن 1 مہینے دے روزے تے ثواب پورے سال دنے سو کیویں فرمایا 1 روزے دے بدلے 9 روزیاں دا ثواب 30 روزے بندن 3 دہاکہ 300 تے میرے آقا فرمایا من صام رمضان وستت من شوال جے مہینے رمضان دے روزے رکھے اتے 6 شوال دے روزے رکھے کان کا صیام الدہر وہ انہیں یقین کر گنے جو انہیں پورے سال دے روزے رکھے ان روزہ آ رہے الحمدللہ تیاری ہے کہ نہیں ہے بولو نا استقبال کرنے رمضان اللہ اور اس رمضان مبارک دی اندر اللہ پاک نے پورے دا پورا توڑے واسطے نظام بنائے وقت دی پابندی کر دیئے ہتھوں نال کہتے ظلم نہیں کرنا زبان نال کہتے گمندہ نہیں کرنا کن نال گامنا وجاونا نہیں سننا پیرا دے نال کتھیں چوری تو نہیں منجنا بیاری تو نہیں منجنا دماغ دے اندر برے خیالات نہیں گننا منے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اکھاں دے نال بد نظری نہیں کرنی بری نگاہ نہیں دیکھنی غیر محرم تو نہیں دیکھنا مائی بی بی با پردہ رامنی ہے با حیاء رامنی ہے حیاء دے اندر رامنی ہے صرف تو دوبٹا نہیں اتارنا جو تیرے وانا دے بارے دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن آ میری امت دی بیٹی او میری امت دی بانی اگر تو کنگھا کریں سر دے وانا دے اندر تے ایک کنگھا کرن نال کوئی وال ترٹ کے اس کنگھی دے نال آوجن انہا والا کو ایویں کھلا زمین تے نہیں چھوڑنا بلکہ میرے محبوب نے فرمایا انہا ترٹے ہوئے والا کو یا زمین دے اندر دفن کرنے یا تندور دے اندر جلا لیمنے آقا کیوں مبادا ایویں تو سہن دے اندر سٹے تے اے اڑتے ہوئے وال بہر سڑک تے ونجن گلی دے اندر ونجن کوچے دے اندر ونجن کوئی گزرن والا او باش بدمعاش ہے آکھے فلان دی بہن دے والو سن فلانے دی بیٹی دے والو سن فلانے دی دھی دے والو سن فلانے دی گھر والی دے والو سن میرا اللہ فرمے دے میں غیور غیرت والا ہاں غیرت مند کو پسرت کرے نا میں خدا کو یہ برداشت بھی نہیں ہے کہ تیرے انہاں ٹوٹے ہوئے والا دے ہوتے بھی غیر محرم دی نگاہ پائے بننے چپ تھی گئے بے حدیث رسول دا ترجمہ بیٹھا سنے نا لیکن سارا حال کیا ہے وہ اکبر آبادی یادے کہ بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیویاں بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیویاں
اکبر زمین غیرت خونی میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ پردہ تمہارا کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ میرا دوست، میرا بزرگ، میرا عزیز ناراض نہ تھی میں، جینیفار دی ابے دے سر تو پگڑی لتھیے، جینیفار دی بابے دے سر تو ٹوپی تے رومال تے پٹکا لتھے، جینیفار دا بیٹی دے سر تو دوپٹہ لے گئے۔ ہے کہ نہیں اللہ تے چاہو روزے دینال فرمایا بد نظری نگاہ غیر محرم دے ہوتے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں مختصر جیا حدیث پاک کا ایک واقعہ عرض کریں گا۔ میرے آقا دے غلام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو موزے بنا کے دینن، جوتیاں بنا کے دینن۔ حدیث پاک دے اندر دے ایک دن مدینہ طیبہ دی ایک گلی بھی جو گزر رہے، اچانک ایک دروازہ کھلائے، سامنے ایک خوبرو حسینہ باجبینہ نوجوان لڑکی آندی ہے۔ حضرت ثعلبہ دی نگاہ پوندی ہے، پہلی نگاہ تے معاف ہے، لیکن دوبارہ یہ نگاہ اٹھا کے دے دن اگوں حیا والی بچی دروازہ بند کریں دیئے۔ جو ہی دروازہ بند کیتے انہیں انہاں دے ذہن کھٹ کے ثعلبہ کیا کر بیٹھے اونتے حیا کیتے، پر تیری اکھا وچ حیا نہیں رہی ہے، ہن تیری اکھاں دے اندر زنا دی بو آ رہی ہے۔ تو حضور دی خدمت کینے میں سے اپنے آقا دے نال اکھاں چار کینے کرے سے، اگر میرے محبوب کو پتہ چل گیا اور یقیناً چل بننے کہ تیریاں اکھاں بھی جو بد نظری دی بو آ رہی ہے، تیریاں اکھاں بھی جو زنا دی بو آ رہی ہے، میں حضور کو کیا منہ دکھے سا، بس یا ندامت دل تے آئینے، واپس گھر بھی نہیں ول گئے، مسجد نبوی بھی نہیں گئے، عوالی مدینہ تو جنگلات دی طرف چل پائن، پہاڑوں دے چل پائن، اپنے اس گناہ دے اتے نادم ہو کے روندے ودن کرلوں دے ودن آسمان ول نگاہ کر کے آدن میرا اللہ اس تو پہلے کہ میں حضور دا سامنا کر سکا، اللہ میری روح قبض کر گھل، میں کو موت لے جا، میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا، آقا دے سامنے نہیں بن سکتا۔ روندیاں ایک دن گزر گئے، دوسرا گزر گئے، تیسرا گزر گئے، چوتھا گزر گئے، پنجواں گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے، روندا بدے جوال کرلوں دا بدے اللہ کول توبہ ودا منگ دے، رب کولو معافی ودا منگ دے، تو زبان تے الفاظ جاری ہیں، میرا اللہ میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ میں کو موت نہیں چاہ، اس تو پہلے کہ میں آقا دنال ملاقات کرا۔ 7واں دن گزرے، 8واں دن گزرے، توبہ قبول ہوگی گئی ہے، ایسی قبول ہوئی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، ونیو میرے محبوب کو آکھو، وہ تھوڑا دیوانہ پروانہ مستانہ، وہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کی تھا گئے تو سودا پتہ نہیں کروایا، ذرا اندھی پتہ جوئیتے کرواؤ، ان کو لبھو تے صحیح فرمایا صحابی تے تیرا ہے، بندہ میرا ہے، پر توڑی وجہ کر کے میں اتنا پیار کرے نا کہ میں خدا آپ دا سفارشی بن کے آدھا، ذرا ان کو تلاش کرواؤ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، گال سن دے بیٹھے میں کوئی نہ جی بھائی، کتنا پیار ہے اللہ کو، فرمایا تلاش کرو۔ میرے آقا نے پتہ کرے اگلی نماز تے مسجد نبوی دی اندر
ثعلبہ بن عبد الرحمن نہیں آیا یا رسول اللہ، کل ہے نہیں، اس تو پہلے نہیں، وہ تے 6-7 دن ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما انہاں کو سجدے فرمایا، ونو میرے ثعلبہ کو تلاش کر کے آؤ، اے عوالی مدینہ تو پھر دے سنگراخ چٹانا دوائن پہاڑاں دوائن پورے دن نہیں لگدا، ایک آجری سامنے آندے چروائے کو عدل ہمیں یہاں ای شکل دا ای صورت دا ای وجود دا جماؤنے نظر نہیں پیاؤ دا کتھائیں تے ڈٹھے انہاں کہ ہاں میں ڈٹھے کتھائیں انہاں پہاڑوں دے اندر اتے پاگلاں دی طرح دیوانیاں دی طرح روندے کرلاں دے اور تو کو ہن نہ مل سی ادھی رات دے بعد انہاں پہاڑوں تے انہیاں آوازاں ٹکرا سل میں تو کو جگہ دے سو مل گنائے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما اتھائی ٹھکانا کرے نن رات دے 12 بجے ایک وجہ ثعلبہ اٹھی دے اوہے الفاظ توبہ والے معافی میرے تو غلطی ہو گئی ہے، میرے تو گناہ سرزد ہو گئے، میں بدنظری کیتی ہیں چاہو غیر محرم تو نگاہ کیتی ہیں، اللہ مہربانی فرما انہوں دے آجری حضرت عمر حضرت علی کو اٹھے دے اس آواز دا پیچھوڑا کرو جلدیاں ویدن پہاڑ دی کوٹ دے اندر 8 دنوں دا بکھا پیاسا تسا پیاسا ثعلبہ سر دے انتے ہاتھ رکھے ہوئے تیرو دا بیٹھ کہ دے سامنے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، میرا اللہ میرا رومن تیرے واسطے، میرا دھومن تیرے واسطے، میرا حزن و بلان تیرے واسطے، میرا غم تیرے واسطے، اللہ معاف کر جاؤ پچھو حضرت عمر ہاتھ رکھے انہوں حضرت علی کندھیا تے ہاتھ رکھے جوان مڑ کے ڈٹھے کہ گوھائیں بھاری جوان عمر جری علی جری عمر بہادر علی بہادر میں کتھا رات دا میلا عمر خیر تے اوہ ثعلبہ بن عبد الرحمن تو کتھا آگے اتھا مدینے دے اندر تیری تلاش ہے، حضور تے کو پوچھ دے بیٹھے کیویں جبریل آیا ہے سب تے اتنا پتا ہے، ثعلبہ رودیاں نڈھال اللہ میں تے کو آکھیا میرا راز فاش نہ کری، میرا پردہ فاش نہ کری، اللہ میں کیویں حضور دی خدمت میں سا میں کیویں ایک چار کرے سا عمر آکھن لگے چلو آکھن لگا یارا ہاتھ جڑے نا ایک مہربانی تے کرو چاہو میرے کل بھول ہو گئی ہے میں جڑنا ہوں تو نال لیکن مسجد نبی یوں میرے گھن بجائے جنہیں جماعت نال نماز کھڑی ہوئے میرے آقا مصلی تے ہوئے میں پچھو باسو میں حضور دے نال نظرہ نہیں ملا سکتا۔ میرے دوستو میرے بزرگ مختصر ناز کریں گا نال گھن کے آئے صبح دی نماز کھڑی ہے، ثعلبہ بن عبد الرحمن پچھلیاں صفحہ دے اندر کھڑ گئے، حضرت علی حضرت عمر اگلیاں صفحہ دے اندر میرے آقا نے سلام پھیرے عمر تو کو بھیجا ثعلبہ دا پتہ کرن واسطے جی آقا آ گئے کتھا ہے پچھلی صف دے اندر میرے آقا تشریف کرنا ہے، ثعلبہ زمین تے لیٹ آئے بھکلو نڈالے زمین تے سر رہے، میرے آقا نے سر جاؤ کے اپنی جھولی دے اندر رکھے اکھاں باندھیں ثعلبہ اکھاں کھول آدھے نہیں یا رسول اللہ میری اکھاں اس قابل نہیں کہ میں تورے نال اکھاں چار کر سکا، ثعلبہ اکھاں کھول نہیں یا رسول اللہ ہمت نہیں پودی جرت نہیں پودی، ثعلبہ تیرے معاملے دی اطلاع میرے اللہ نے میں کو نہیں دیتی ہے، میرا اللہ خود آپ تیرا سفارشی بن گئے، اللہ بھی معاف کر چھوڑے تے میں محمد بھی معافیہ کرے گا۔ ثعلبہ حضور دے قدمت سر رکھ کے آدھے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ دوستو
میرے صوفی صاحبان موبائل کٹ کے ٹائم دے دے پن بھئی مول صاحب تقریر شاید لمبی کی تھی تقریر بس اتنی ہے آدھا منٹ تھوڑا بھی ہے گننا یہ فاروق درویش آدمی ہے یہ تساں چلو یہ اٹھی کے نہ بنجو پہ درود پاک پڑھ کے نا محبت نال باواز بنا اللہم صلی اللہ زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں اندے اقبال وانگو کہے نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں اندے نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا لکائت شان پہ دے گئے ملا جسنو جوے وارا محمد اج تئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں سنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیویں ہوئے کم تر سنا جدی خدا کی دی خود قرآن دے اندر سوا سیدے کسے نو آسماں تے رب بلایا نہیں ادے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں یہ ہمیشہ تو ترتیب دے دن یا اللہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رہن یا اللہ انہاں دا ایک اجر عظیم عطا فرما اجر عظیم عطا فرما انہاں گھر کو آباد و شاد فرما اہل علاقہ تے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما میرا سونا ربا سر گناہ معاف فرما سریاں خطامہ حسیان و نسیان بھلا جرم و قصور غلطیاں معاف فرما میں عاجز ناکارہ نے حضرت شاہ صاحب نے جو بیان کی تھے یا اللہ اپنی درگاہ قبول فرما پیارا رب سر خاتمہ ایمان تے فرما مرد بل کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین